السلام علیکم ناظرین، علی اردو وائس چینل پر آپ کو خوش آمدید۔ آج پہلا روزہ تھا اور میں بہت زیادہ پریشان تھا۔ میری پریشانی کی وجہ کچھ اور نہیں، میرے دو معصوم بچے تھے۔ ایک کی عمر 10 سال اور ایک کی عمر 8 سال تھی، اور میں بڑی مشکل میں گھرا ہوا میرا خاندان تھا۔ میں خود مزدوری کرنے والا ایک مزدور تھا۔ ہر روز صبح گھر سے نکلتا اس آس پر کہ مزدوری مل جائے گی تو آتے ہوئے بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے کچھ نہ کچھ لیتا آؤں گا۔ لیکن اب تو مسئلہ ہی دوسرا تھا۔ رمضان شروع ہونے والا تھا، کل روزہ تھا، اور بچوں نے اصرار کیا تھا کہ ہم دونوں روزہ رکھیں گے۔ ویسے بھی وہ پہلے بھی روزے ہی رکھتے تھے۔ بڑی مشکل سے ایک وقت کا کھانا پورا کر رہا تھا میں ان کا۔ بہت ہی کمسری اور بھوک افلاس میں گزارا ہو رہا تھا۔ کبھی کبھی تو دل میں خیال آتا ہے کہ میں خودکشی کر لوں، مر جاؤں۔ یتیم سمجھ کر معاشرے کے صاحب حیثیت لوگ ان کو کھانا پینے کا سامان، کپڑے دے دیں گے۔ یتیم سمجھ کر ان کا سہارا بن جائیں گے۔ اس طرح ان کا تو پیٹ بھرتا رہے گا۔ لیکن پھر میں سوچتا اللہ کی بارگاہ میں خودکشی حرام ہے۔ بس یہی سوچ کر حالات سے لڑ رہا تھا۔ آج دن کو بھی میری دہاڑی نہیں لگی تھی، مجھے کہیں کام نہیں ملا تھا۔ منہ لٹکائے گھر آ گیا۔ گھر آ کر بیوی نے پوچھا صبح رمضان ہے، روزہ ہے، بچے نے روزے رکھنے ہیں، ان کے لیے کچھ کرنا پڑے گا۔ میرے چہرے پر افسردگی اور غربت دیکھ کر بیوی بھی کچھ زیادہ نہ بولی۔ وہ بھی سمجھ گئی کہ آج مجھے کام نہیں ملا۔ لیکن میرے اندر ایک باپ تڑپ رہا تھا۔ وہ بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ کرے گا اور کچھ نہ کچھ کر کے رہے گا ان کے روزہ رکھنے کے لیے۔ یہی سوچ کر میں دوبارہ اپنا سامان، جس میں ایک کسی ایک تگاری سائیکل کے پیچھے باندھ کر دوبارہ رات کو گھر سے نکل آیا۔ یہ تو مجھے پتا تھا کہ اس رات مجھے مزدوری ملنا بہت مشکل تھا۔ رمضان کی پہلی رات تھی، یعنی صبح رمضان ہونے والا تھا، یعنی آج کی رات چاند رات تھی۔ اس چاند رات کو کون مجھے کام دے گا؟ پھر بھی سوچ کر میں گھر سے نکل پڑا، شاید اللہ کا کوئی نیک بندہ مجھے مل جائے، کیونکہ اللہ پاک کی ذات فرماتی ہے حرکت تم کرو، وسائل میں پیدا کروں گی۔ بس یہی سوچ کر میں آج گھر سے نکل آیا تھا، شاید میری حرکت کرنے سے اللہ پاک کی ذات مجھے رزق عطا کر دے، کیونکہ اس نے وعدہ کیا ہے کہ رزق دینا کا۔ لیکن آج مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں انہی سوچوں میں گم گھر سے نکلا اور میری مین مارکیٹ میں آ گیا۔ اسی جگہ پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ یہاں دن کے وقت تمام مزدور کھڑے ہوتے تھے۔ یہاں پر کوئی نہ کوئی صاحب حیثیت لوگ مزدوری کے لیے ہمیں پکڑ کر لے جاتے۔ کسی کے گھر کی صفائی کرنی ہوتی، کسی کا گٹر کی صفائی، کسی کے سوئمنگ پول کی صفائی، کسی کا سامان شفٹ کرنا اور کسی کا سامان نکالنا، کسی کی اینٹیں اٹھانا، یعنی کہ ہر طرح کی مزدوری اس جگہ پر مل جایا کرتی تھی۔ میں بھی یہی سب سوچ کر اس جگہ پر کھڑا ہوا تھا، شاید مجھے بھی کوئی مزدوری مل جائے۔ لیکن آج شاید میری قسمت میں مزدوری نہیں تھی۔ 7 بجے سے 8 بجے ہو گئے، پھر 9 بج گئے۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی، لیکن ابھی تک مزدوری ملنے کا کوئی بھی چانس مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں دل ہار بیٹھا تھا۔ میں ابھی کسی اور جگہ جانے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ پھر اچانک میرے دل میں خیال آیا کہ سبز منڈی میں اس وقت سبزی کے ٹرک آ جایا کرتے ہیں، ان کو ان لوڈ کرنے کے لیے مزدوروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ویسے تو منڈی میں اس وقت مزدور ہوتے ہیں، مجھے کام ملنا تھوڑا مشکل تھا، لیکن پھر بھی میں کسی کی منت سماجت کر کے کسی کی گاڑی کو ان لوڈ کرنے کا کام لے سکتا تھا۔ یہی سوچ کر میں نے اپنے سائیکل کو سٹینڈ سے اتارا اور چلنے ہی والا تھا کہ دور سے آتے ہوئے مجھے ایک عورت اور ایک بچہ نظر آئے۔ ان کے جسم سے عجیب و غریب قسم کی روشنی پھوٹ رہی تھی۔ ویسے اس وقت بازار میں زیادہ رش نہیں تھا، اکا دکا لوگ ہی تھے۔ زیادہ تر دکانیں بند کر کے لوگ جا چکے تھے، کیونکہ صبح پہلی ساری تھی۔ لوگ اس خوشی میں جلد از جلد دکانیں بند کر کے اپنے گھروں کو جا رہے تھے اور اپنے پیاروں کے پاس، اپنے بچوں کے پاس، اپنے ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچوں کے پاس جا رہے تھے۔ لیکن میں ایک غریب ابھی تک اپنے بچوں کی 2 وقت کی روٹی کے لیے اس مقام پر کھڑا تھا۔ شاید کوئی آ جائے اور مجھے مزدوری کے لیے لے جائے، یا مجھے کوئی مزدوری مل جائے۔ وہ عورت اور بچہ متلاشی نظروں سے دائیں بائیں دیکھ رہے تھے، جیسے ان کو کسی کے تلاش ہو۔ مجھے امید نہیں تھی کہ کوئی عورت رات کے اس پہر مجھے مزدوری پر لے جائے گی، لیکن پھر بھی دل میں خیال آیا کہ شاید اللہ مہربان ہو اور مجھ پر اللہ نے رحم کر دیا ہو، میرے بچوں کا رزق دے دیا ہو۔ یہی سوچ کر میں اس کی طرف دیکھنے لگا۔ پھر وہ چلتے چلتے میرے نزدیک آ گئے اور بولے بھائی کیا آپ مزدور ہیں؟ میں نے بولا جی باجی میں مزدور ہوں، بس مزدوری کے لیے اس مقام پر کھڑا ہوں۔
وہ بولی ٹھیک ہے، آپ کو ہم دہاڑی دیں گے، آپ کو ہمارا کچھ کام کرنا ہوگا۔ میں اس سے پہلے کسی بھی عورت کے ساتھ کام کے لیے نہیں گیا تھا، اور وہ بھی کسی اجنبی کے ساتھ۔ تھوڑا ہچکچایا اور کہا باجی کام کیا ہے؟ وہ بولی کام تو زیادہ نہیں، لیکن بس تم ہمارے ساتھ چلو، ہم اپنے گھر جا کے تمہیں بتائیں گے تمہارا کام کیا ہے اور تمہیں کیا کرنا ہے۔ میں تھوڑا ڈر گیا کہ رات کے اس پہر ایک عورت کے ساتھ اس کے گھر پر جانا۔ عام طور پر جو مزدوری کے لیے آتے ہیں وہ گاڑیوں میں، کاروں میں آتے ہیں، اور وہ بتا کر چلے جاتے ہیں کہ اس پتے پر پہنچ جاؤ، اور ہم اس پتے پر پہنچ جاتے ہیں اور وہاں پر مزدوری کرتے ہیں، اپنی مزدوری لیتے ہیں اور واپس اپنے گھروں کو آ جاتے ہیں۔ لیکن آج یہ پہلی بار ہو رہا تھا کہ کوئی پیدل چلتی ہوئی عورت میرے پاس آئی اور مجھے کہہ رہی تھی کہ مزدوری کے لیے ساتھ چلو۔ میں نے کہا جی میرے پاس سائیکل ہے۔ اس نے کہا بھائی بس نزدیک ہی ہے ہمارا گھر، بس آپ ہمارے پیچھے اچھے آؤ۔ میں نے کہا میں سائیکل پر ہوں، وہ پیدل ہیں۔ میں ان کے پیچھے پھر پیدل ہی سائیکل پر چل پڑا، لیکن میں خدا کا شکر ادا بھی کر رہا تھا کہ مجھے مزدوری مل گئی۔ میں نے رک کر پیچھے سے آواز دی باجی پیسوں کی بات چیت تو کر لیں، آپ مجھے مزدوری کتنے دیں گی؟ وہ بولی بھائی میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ آپ کو میں مزدوری دوں گی، جتنی مزدوری آپ کو دن میں ملتی ہے اتنی مزدوری میں آپ کو رات کو بھی دوں گی۔ میں بولا باجی یہ تو زیادتی ہے، دن کو مزدوری سنگل ہوتی ہے، رات کو مزدوری ڈبل ہو جاتی ہے، کیونکہ اس ٹائم یہ مزدوری نہیں ملتی۔ اس نے بولا ٹھیک ہے آپ آئیں تو صحیح ہمارے ساتھ۔ میں ان کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ دونوں ماں بیٹے بہت تیز چل رہے تھے، میں سائیکل کو ان کے پیچھے پیچھے پکڑ کر بھگا رہا تھا، لیکن پھر بھی ان کے پیچھے تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ عورت اور بچہ پیدل اتنے تیز کیسے چل سکتے ہیں۔ آہستہ آہستہ ان کا اور میرا فاصلہ بڑھتا جا رہا تھا۔ یہ دیکھتے ہوئے میں نے سائیکل کے اوپر بیٹھ کر سائیکل کو چلانا شروع کر دیا، اور میں اس سائیکل کو بہت سپیڈ سے چلا رہا تھا۔ تب بھی میں ان کے برابر نہیں پہنچ پا رہا تھا، وہ اب بھی مجھ سے آگے تھے۔ پھر کچھ نہیں دیر کے بعد وہ ایک گھر کے سامنے جا رکے، اور چند ہی سیکنڈ کے بعد میں بھی اس گھر کے سامنے کھڑا تھا۔ دیکھنے میں وہ ایک عام سا پرانا گھر تھا معلوم ہو رہا تھا، لیکن وہ عورت اور بچہ مجھے ساتھ لے کر گھر کے اندر ہو گئے۔ اس بچے نے بولا انکل سائیکل اپنی باہر ہی کھڑی کر دیں۔ میں نے بولا بیٹا یہ کسی کسی اور تگاری بھی ساتھ لے لوں کیا؟ وہ بچہ مسکرا کر بولا انکل ان کا کوئی کام نہیں۔ میں اپنی سائیکل کو ان کے دروازے کے ساتھ کھڑا کر کے تالا لگا کر گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ عورت تو پہلے ہی گھر کے اندر داخل ہو گئی تھی، بچہ ابھی بھی میرے ساتھ تھا۔ اس بچے کے چہرے پر ایک عجیب و غریب مسکراہٹ تھی۔ ایسی مسکراہٹ بچوں کے چہروں پر اس وقت آتی ہے جب وہ کوئی شرارت کر کے آئے ہوتے ہیں یا شرارت کرنے والے ہوتے ہیں۔ میں اس بچے کے پیچھے پیچھے گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ اندر سے گھر بہت ہی خوبصورت تھا، اور گھر کی دیواروں پر عجیب و غریب قسم کی تصویریں لگی ہوئی تھی، جیسے گھوڑے کے جسم کے اوپر کسی انسان کی تصویر، کسی بھیڑیے کی شکل میں انسان، 6 ہاتھوں والا آدمی، اور بہت ہی خوفناک اور عجیب و غریب تصویریں تھیں اس گھر کے کمروں کی دیواروں پر۔ پھر وہ عورت مجھے گھر کی پچھلی سائڈ پر لے آئی۔ یہاں پر بہت سے سامان ایک ترپال کے نیچے ڈھانپا ہوا تھا۔ وہاں پر کیڑے مکوڑوں کی بہت زیادہ کثرت تھی، ہر طرف کیڑے اور مکوڑے بن بنا رہے تھے۔ وہ عورت مجھے اس ڈھیر کے پاس چھوڑ کر اندر کمرے کی طرف چلی گئی اور کہہ گئی بھائی کچھ دیر انتظار کرو میں ابھی آتی ہوں۔ اس نے میرے گھر کے پچھلی سائڈ پر کافی اندھیرا تھا، کچھ صحیح سے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کس چیز کا ڈھیر ہے۔ میں نے جیسے ہی اپنی جیب سے ایک پرانا سا موبائل جس کی ٹارچ کی روشنی بھی بہت کم تھی نکالا، میں نے موبائل کی روشنی اس ڈھیر پر ڈالی۔ وہ ڈھیر وہاں پر موجود ہی نہیں تھا، جبکہ اندھیرے میں مجھے بالکل صاف نظر آ رہا تھا کہ وہاں پر ایک بہت بڑا ڈھیر ہے جس کو ترپال سے ڈھانپا گیا ہے۔ میں نے دوبارہ موبائل کی روشنی بند کی تو ایک دم سے میں خوفزدہ ہو گیا، کیونکہ ڈھیر اپنی جگہ پر موجود تھا۔ جیسے ہی میں خوفزدہ ہو کر پیچھے مڑا، میرے پیچھے میرے ہی شکل کے 8-10 آدمی کھڑے تھے۔ اب میری ڈرنے اور گھبرانے کی باری تھی۔ میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا۔ خوف میری شکل اور میری قد و قامت کے 10 آدمی کھڑے تھے، جن کے کپڑے، سر پر کپڑے، نیچے چپل، ہر چیز میری طرح تھی۔ میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں اس گھر سے بھاگ جانا چاہتا تھا، مگر ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے پاؤں زمین میں گڑ گئے ہیں۔ میں اپنے جسم کو حرکت نہیں دے پا رہا تھا۔ جو میں کر رہا تھا وہ لوگ بھی وہی کر رہے تھے۔ میں اس چیز کو اپنا وہم سمجھ رہا تھا۔ ابھی میں اپنے خوف سے باہر ہی نہیں نکلا تھا کہ وہ عورت دوبارہ کمرے سے نکل آئی۔ ابھی اس کے ساتھ وہ چھوٹا بچہ بھی تھا۔ وہ میرے پاس آ کر بولی بھائی گھبرانے کی ضرورت نہیں،
اور نہ ہی ڈرنے کی ضرورت ہے۔ یہ کام بہت زیادہ ہے، آپ اکیلے نہیں کر سکتے تھے، اس لیے یہ لوگ آپ کے ساتھ کام کریں گے۔ میری آواز بند ہو چکی تھی، حلق میں اٹک چکی تھی۔ میں کچھ بولنا چاہتا تھا لیکن آواز میرا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ میں اس سے کہنا چاہتا تھا یہ تو میرے ہی ہم شکل ہیں، میری طرح نظر آنے والے لوگ ہیں، اور 10 جگہوں پر میں ہوں، یہ ہو نہیں سکتا۔ شاید اس نے میرا دماغ پڑھ لیا۔ بولی بھائی یہ آپ کے ہم شکل ہیں، یہ جتنا بھی کام کریں گے اس کے پیسے بھی آپ کو ملیں گے۔ وہ مجھے بھائی کہہ رہی تھی اس لیے مجھے تھوڑا حوصلہ ہوا۔ پھر میرے حلق سے آواز نکلی، میری طرح نظر آنے والے یہ لوگ کون ہیں؟ جبکہ آپ کے پاس اتنے لوگ ہیں تو پھر آپ مجھے کیوں یہاں پر کام کے لیے لے کے آئیں؟ وہ بولی بھائی آپ نے گھبرانا نہیں، یہ بات میں آپ سے کہنے جا رہی ہوں، بڑے سکون اور آرام سے سننا اور ڈرنا نہیں۔ ہم برے لوگ نہیں، بس اس دنیا میں انسانیت کی بھلائی کے لیے آئے ہیں۔ میں ایک جنزادی ہوں اور یہ میرا بیٹا ایک جن ہے۔ میں شاہد جنات تلاس کی بیٹی ہوں اور ایک بیوہ ہوں، بس ایک یہی میرا بیٹا میرا سہارا ہے۔ میرا شوہر جنات کا سردار تھا اور پچھلے 2 مہینے پہلے وہ فوت ہو گئے۔ وہ ہر سال رمضان المبارک کے شروع میں غریبوں، مسکینوں اور بے سہارا لوگوں میں راشن تقسیم کیا کرتے تھے۔ انہی کی اس بات کو لے کر ہم یہاں پر آئے ہیں، اور یہ جو ڈھیر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کرنے کے لیے ہے۔ اس میں آٹا، چینی، دالیں، گھی، سبزیاں، ہر وہ چیز جو رمضان المبارک میں لوگوں کو ضرورت ہوتی ہیں وہ ہم نے لوگوں کے گھروں میں پہنچانی ہے۔ میں اپنے خاندان کے دوسرے جنات سے مدد نہیں لے سکتی کیونکہ میں نے شادی اپنے پسند سے کی تھی اور وہ لوگ کبھی بھی میرے اس کام سے خوش نہیں ہوں گے، اس لیے میں نے اس کام کے لیے ایک آدمزاد کا انتخاب کیا۔ اور یہ جو تمہارے 10 ہم شکل یہاں پر کھڑے ہیں یہ میرے بیٹے نے بنائے ہیں اپنی طاقت سے۔ جتنی بھی طاقتیں اس کے باپ کے پاس تھی، اس کے مرنے کے بعد وہ تمام طاقتیں میرے بیٹے کو مل گئیں۔ جب تم صبح مزدوری والی جگہ پر کھڑے کام کے لیے انتظار کر رہے تھے، اس وقت میرے بیٹے نے تمہیں وہاں پر کھڑا دیکھا۔ تم پورا دن وہاں پر کھڑے رہے اور شام کو خالی ہاتھ اپنے گھر چلے گئے۔ میرا بیٹا بھی ساتھ ساتھ تمہارے گھر تک گیا۔ جب اس نے تمہارے گھر کے حالات دیکھے اور تمہارے بچوں کو بھوک سے بلکتا دیکھا تو انہوں نے 7 روزہ رکھنے کی بھی فرمائش کی تم سے کی، تو میرے بچے نے اس وقت تمہیں اس کام کے لیے منتخب کر لیا۔ تمہارے گھر میں تمہاری بیوی کے روپ میں گئی تھی۔ تمہیں میں نے مجبور کیا تھا کہ بچوں نے دن کو روزہ رکھنا ہے، اس لیے ان کو روزہ رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ لے کر آؤ، کیونکہ اس وقت گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، جبکہ تمہاری بیوی اور تمہارے بچے تمہارا انتظار کرتے کرتے سو گئے۔ اب کام یہ ہے کہ یہ سارا ڈھیر جو تمہیں نظر آ رہا ہے یہ غریبوں کے لیے تیار ہے۔ اس میں ضرورت زندگی کی تمام چیزیں موجود ہیں۔ یہ پیک کرنی ہے، اس کے بعد یہ غریبوں کے گھروں میں تقسیم کرنی ہے۔ لیکن ایک بات، جب تم نے موبائل کی روشنی جلا کر اس ڈھیر کو دیکھا تو یہ غائب ہو گئی تھی۔ پریشانی ہونا، یہ صرف ضرورت مندوں کی لوگوں کو نظر آئیں گی۔ جب تم اندھیرے میں تھے تو تمہیں یہ صاف نظر آ رہے تھے۔ جب تم نے موبائل کی روشنی جلا کر اس کو دیکھنے کی کوشش کی تو یہ تمہیں نظروں کے سامنے سے غائب ہو گئے۔ اب میں کمرے میں جا رہی ہوں، تم لوگ جلدی جلدی یہ پیک کرو، اس کے بعد یہ خود بخود غریب لوگوں کے گھروں میں پہنچ جائے گا۔ اگر کوئی غیر ضرورت مند اس کو لینا چاہے بھی تو وہ نہیں لے سکتا، کیونکہ یہ ان کو نظر ہی نہیں آئے گا، یہ صرف ضرورت مندوں کو ہی نظر آئے گا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے میں چلی گئی اور میں وہیں بدہوش بنا کھڑا رہا۔ پھر جیسے میرے حواس بحال ہوئے، میں اسی اندھیرے میں سے آٹا، چینی، دالیں، سبزیاں، تمام چیز پیک کرنے لگا۔ جیسے میں نے پیک کرنا شروع کیا تو میرے ہم شکلوں نے بھی ویسے ان اشیاء کو بڑے بڑے بیگ میں پیک کرنا شروع کر دیا۔ پھر چند ہی منٹوں کے بعد وہ تمام ڈھیر ہم نے پیکج کی شکل میں پیک کر دیے۔ جیسے اس کام سے فارغ ہوا، میں کمر سیدھا کرنے کے لیے کھڑا ہوا تھا تو بچہ مجھے سامنے کھڑا تھا، اور اس وقت بھی اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی، ایسی مسکراہٹ جیسے کوئی بادشاہ کسی سلطنت کو فتح کرنے کے بعد مسکراتا ہے۔ اس طرح وہ بچہ مسکرا رہا تھا۔ پھر وہ مجھ سے بولا، انکل، اس کی آواز بہت ہی خوبصورت، میں اس سے ڈر رہا تھا کہ یہ ایک جنزادہ ہے۔ وہ مجھ سے بولا، یہ سامان آپ کے گھر کے لیے بھی ہے، اور جب تک رمضان مبارک ختم نہیں ہو جاتا ہر روز آپ کے لیے، آپ کے بیوی بچوں کے لیے مختلف اقسام کے کھانے، مختلف اقسام کی چیزیں آپ کے گھر پہنچتی رہیں گی، اور آپ کے گھر والوں کو کبھی پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ کون دے رہا ہے۔ وہ یہی سمجھیں گے کہ ان کا باپ، اس کا شوہر ان کے لیے یہ سب کر رہا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر آپ نے کبھی بھی مزدور نہیں چھوڑنی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مزدور میرا دوست ہے۔ یہ کہہ کر اس بچے نے لکڑی کے کوئلے جو بجھے ہوئی آگ کے تھے ایک کاغذ میں باندھ کر میرے ہاتھ پر رکھ دیے۔ میں پہلے ہی بہت زیادہ خوفزدہ تھا اور حیران تھا کہ یہ سب میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اب یہ بچہ میرے ہاتھ پر جلی ہوئی لکڑیوں کے کوئلے رکھ رہا ہے۔
میں اس کے سامنے اس کو کچھ نہیں کہنا چاہتا تھا، کیونکہ میں پہلے ہی ڈرا ہوا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ میری کوئی بات اس کو بری لگ جائے اور وہ میرا کوئی نقصان کر دے، اور ساتھ ہی میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے دروازے تک چھوڑنے آیا۔ میں وہاں سے جلد جلد بھاگ جانا چاہتا تھا۔ میں نے اپنے مزدوری کا تقاضا بھی نہیں کیا، میں وہاں سے بس نکل جانا چاہتا تھا۔ میں وہاں سے آؤ دیکھا نہ تاؤ سائیکل پر بیٹھا اور زور و شور سے سائیکل چلاتا ہوا گھر کی طرف دوڑ پڑا۔ مجھے یہ بھی ہوش نہیں تھا کہ میرا سائیکل اتنا وزنی کیوں ہے، اور اس کے باوجود اپنا سائیکل زور زور سے چلاتا ہوا اپنے گھر کی دہلیز پر پہنچ گیا۔ جیسے ہی میں نے گھر کے دروازے پر دستک دی تو میری بیوی نے دروازہ کھولا اور سائیکل اندر لا کر کھڑا کر دیا۔ بیوی جو پیچھے دروازہ بند کر کے واپس آ رہی تھی بولی، اب بھاگ کے اندر کیوں جا رہے ہو؟ پہلے سائیکل سے سامان تو اتار لیں۔ میں نے اچانک مڑ کر دیکھا تو ایک بہت بڑا بورا گٹو میری سائیکل پر لدا ہوا تھا۔ میں خوفزدہ تھا۔ میں نے بولا، بیگم خود ہی اتار لو، میں پانی پی لوں۔ وہ بولی، میں آپ کو پانی بھی دے دیتی ہوں، پہلے اس کو تو اتار کر اندر لے جائیں، یہ کافی مذہبی ہے، مجھ سے اتارا نہیں جائے گا۔ میں اس کو انکار کرنا چاہتا تھا، لیکن پھر بھی مجبوراً میں نے سائیکل سے وہ سامان اتارنے لگا۔ میں اس کو کمرے میں لے آیا اٹھا کر، ایک سائیڈ پر رکھ کر بیٹھ گیا اور اس بوری کو دیکھنے لگا۔ مجھے بہت سخت پسینہ آ رہا تھا اور پیاس سے میرا گلا خشک ہو رہا تھا۔ شاید یہ میرے ڈر کی وجہ تھی، یا پھر میری بیوی نے مجھے پانی دے کر بوری کا منہ کھولنا شروع کر دیا۔ میں اس کو روک دینا چاہتا تھا مگر میری زبان بند تھی۔ میں اس کو روک نہ پایا کیونکہ میں ڈرا ہوا تھا۔ پھر میری بیوی اس گٹو سے چینی، چاول، دالیں، گھی، آٹا سب کچھ نکال کر باہر رکھ رہی تھی۔ اس کو دیکھ دیکھ کر میرا بھی حوصلہ بحال ہوا اور میں بھی اس کے نزدیک چلا گیا۔ پھر میں بھی اس کی مدد کرنے لگا۔ اس سے سامان ایسے نکل رہا تھا جیسے وہ کوئی بوری نہیں، کنواں ہو۔ ہم سامان نکالتے جا رہے تھے اور سامان ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اس بوری میں سے ضرورت زندگی کی تمام اشیاء موجود تھیں، نمک، سرف، کپڑوں کا صابن، ٹوتھ پیسٹ، برش، ہر وہ چیز جو ایک گھر میں استعمال ہوتی ہے وہ بوری کے اندر موجود تھی۔ بوری کا سامان ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ میری بیوی مجھ سے بولی، چلے ٹھیک ہے، باقی سامان صبح نکال لیں گے، اب آرام کریں، ویسے بھی ابھی سحری کا ٹائم ہونے والا ہے۔ میں بچوں کے لیے کچھ تیار کر لوں تاکہ بچے روزہ رکھ لیں۔ میں انہی سوچوں میں گم اپنی چارپائی پر آ رکھ کر لیٹ گیا۔ صبح سحری کے وقت بیوی نے مجھے جگایا، اٹھ جائیں، سحری کر لیں، روزہ رکھنا ہے۔ میں نہ تو پوری طرح سویا تھا اور نہ ہی جاگ رہا تھا۔ اس درمیانی کیفیت میں میرا وہ ٹائم گزر گیا۔ سحری کی بہترین پراٹھا، پکی چائے، سبزی کے ساتھ میں نے ناشتہ کیا۔ بچوں نے بھی خوش ہو کر ناشتہ کیا اور روزہ رکھ لیا۔ انہی سوچوں میں گم رات کو میرے ساتھ کیا ہوا، میں جامع مسجد میں چلا گیا نماز فجر کے لیے۔ نماز فجر کے بعد مولانا صاحب نے کچھ دیر بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ نیک اور برگزیدہ بندے رمضان المبارک میں اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرتے ہیں۔ وہ کسی بھی روپ میں ہوتے ہیں، کسی بھی جگہ پر، کبھی وہ بھائی کے روپ میں، کسی جگہ پر دوست کے روپ میں، اور کسی جگہ پر کسی اجنبی کے روپ میں۔ وہ اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرتے ہیں اور صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودگی کے لیے یہ سارے کام کرتے ہیں۔ اس لیے آپ بھی کسی دوسرے کا سہارا ضرور بنیں۔ اس دوران پچھلی صفوں میں سے ایک غریب بندہ جو میرے محلے میں رہتا تھا اور جوتے سلائی کرنے کا کام کرتا تھا بولا، مولانا صاحب، بالکل اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرتے ہیں۔ رات کو میرے گھر میں بھی کسی مسلمان بھائی نے پورے مہینے کا راشن رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو میرا غیبی مدد بنا کر بھیجا۔ میرے گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر جب صبح اٹھا تو ہم گھر میں ایک بہت بڑی بوری پڑی ہوئی تھی جس میں ضرورت زندگی کی ہر چیز موجود تھی۔ پھر مجھے اچانک ذہن میں وہ بات یاد آئی کہ اس جنزادی نے کہا تھا کہ غریب اور مسکینوں کے گھروں میں خود بخود یہ راشن پہنچ جائے گا۔ میں فکر کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں، یہ صرف ان لوگوں کو ملے گا جو اس کے صحیح حقدار ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس جنزادی کے حق میں دعا کر کے گھر واپس آ گیا۔ گھر کے دوسرے کاموں میں نے صبح صبح اپنی سائیکل پر اپنی کسی اور تگاری رکھ کر پھر مزدوری کے لیے نکل گیا، کیونکہ اس جنزاد بچے نے مجھے کہا تھا کہ مزدوری مت چھوڑنا کبھی بھی، مزدوری کرنے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ میں اس مزدوری والی جگہ پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ ابھی مجھے کھڑے ہوئے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ایک بہت بڑی گاڑی والے صاحب آئے، مزدوری کے لیے لے گئے۔ اس دن میں نے 4 بجے تک مزدوری کی اور 4000 روپیہ مجھے مزدوری کا ملا۔ کام تھوڑا مشکل تھا لیکن میں نے دل لگا کر کیا۔ 3000 روپیہ میری مزدوری بنتی تھی اور 1000 روپیہ بڑے صاحب نے خوش ہو کر مجھے انعام کے طور پر دیا۔ میں مزدوری ختم کر کے سائیکل پر بیٹھا اور واپس گھر کی طرف روانہ ہوا۔ میری واپسی اسی راستے سے ہوئی جس راستے پر کل کی رات اس جنزادی کا گھر تھا۔ اس کے گھر جا کر اس کا اور اس کے بچے کا شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا کہ انہوں نے مجھے خودکشی سے بچا لیا۔
اور میرے بچوں کے رزق کا ذریعہ بنے۔ لیکن جیسے ہی میں اس گھر کے سامنے پہنچا تو ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ صدیوں سے بند ہے۔ اس گھر کے دروازے پر جھالے لگے ہوئے تھے، جڑی بوٹیاں، گھاس پھوس نے اپنے ڈیرے جمائے ہوئے تھے، کچرا اور دوسری اشیاءوں نے گھر کا دروازہ بند کر کے رکھا تھا۔ یہ وہی جگہ تھی جس جگہ پر میں نے کل اپنا سائیکل کھڑا کیا تھا، اور اس دروازے سے گزر کر میں گھر کے اندر داخل ہوا تھا۔ گھر کے سامنے کھڑے ہو کر ٹکٹکی باندھ کر اس گھر کو دیکھ رہا تھا تو ایک بزرگ میرے پاس سے گزرے اور بولے بیٹا کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے پوچھا بزرگوں اس گھر میں کون رہتا ہے؟ وہ بولے پچھلے 50 سالوں سے یہ گھر بند ہے، اس گھر میں کوئی نہیں رہتا۔ پہلے یہاں پر ایک میاں بیوی اور ان کا ایک بیٹا رہتا تھا، یہ عام طور پر کسی سے نہیں ملتے تھے۔ پھر وہ لے گئے، ایک رات یہاں سے چلے گئے۔ اس وقت سے لے کر اب تک یہ گھر خالی ہے۔ اس گھر میں کبھی کسی نے بسیرا نہیں کیا اور نہ ہی آج تک پتہ چلا کہ اس کا وارث کون ہے۔ لیکن یہاں پر لینڈ مافیا اس پر قبضہ کرنے کے لیے آتے ہیں، ان کا بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے، اس لیے پچھلے 50 سال گزر جانے کے بعد بھی اس بار گھر پر کسی کا قبضہ نہیں ہوا اور نہ ہی کبھی اس گھر میں رہنے کے لیے کوئی آیا۔ میں بہت حیران اور پریشان تھا کہ رات کو میں نے اسی گھر میں مزدوری کی تھی۔ اب اس گھر کے آثار ایسے لگ رہے تھے جیسے اس گھر میں پچھلے کئی سو سالوں سے کوئی نہیں رہا۔ انہی سوچوں میں گم میں سائیکل پر بیٹھا اور اپنے گھر واپس آ گیا۔ گھر میں واپس آ کر میں نے سائیکل کھڑی کیا اور بیوی نے مجھے پانی کا گلاس دیا۔ اب بچے بہت خوش تھے۔ باہر کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا اور افطاری کا سامان دے کر چلا گیا۔ پتہ نہیں وہ کون تھا، میں چہرہ نہیں دیکھ پائی۔ میری بیوی نے ایک بات مجھے بتائی کہ کوئی مرد تھا یا عورت تھی۔ بس وہ اتنا بول کے گیا کہ میں زبیر کا دوست ہوں۔ پھر اس جنزادی کی بات یاد آئی گئی، جب تک آپ مزدوری کرتے رہیں گے آپ کے بچے کبھی بھوکا نہیں سوئیں گے۔ یہ پکا اس جنزادی اور اس کے بیٹے نے بھیجے ہیں۔ پھر اچانک مجھے اس جنزادے کے دیے ہوئے لکڑی کے کوئلے یاد آ گئے جو اس نے رات کو میرے ہاتھ میں کاغذ میں لپیٹ کر دیے تھے۔ میں اس وقت کرائے کے مکان میں رہتا تھا جس کا کرایہ بہت زیادہ تھا۔ میری مزدوری کا تیسرا حصہ تو صرف مکان کے کرائے میں نکل جاتا تھا۔ یہ خیالاتوں میں نے اپنے رات والے کپڑوں کو نکالا اور اس کی جیب کو ٹٹولا۔ وہ جلی ہوئی لکڑی کے کوئلوں والا کاغذ جس میں وہ لپیٹے ہوئے تھے اسی طرح میری قمیض کی جیب میں پڑا ہوا تھا۔ میں نے آرام سے وہ پڑیا اپنی جیب سے نکالی اور جیسے ہی اس کو میں نے کھولا وہ کوئلے کے ٹکڑے سونے کے ٹکڑے بنے ہوئے تھے۔ ایک دم میری آنکھیں روشن ہوگی کیونکہ رات کو جو کوئلے کے ٹکڑے تھے وہ اب سونے کے ٹکڑے بن چکے تھے۔ میں نے اپنا شک دور کرنے کے لیے اپنی بیوی کو آواز دی، رخسانہ ادھر آؤ، یہ دیکھو یہ کیا ہے۔ اور جیسے ہی میری بیوی نے اس کو اپنے ہاتھوں میں لیا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھول گئی۔ بولی زبیر یہ تو سونے کے پتھر ہیں، یہ تمہیں کہاں سے ملے؟ یہ راز میں کسی سے کھولنا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے بتایا بس مجھے رستے میں ملے ہیں اور میں اسے اٹھا کر گھر لے آئے۔ وہ بولی ہمارے تو نصیب نکل پڑے، اگر یہ سونا کسی کا گم ہوا ہے تو تم اس کو واپس کر دو گے، اگر تم نے چرایا ہے تو بھی واپس کر دو۔ میں نے بولا نہیں اللہ کی بندی، یہ مجھے رستے سے ملے ہیں اور ایسے رستے سے ملے ہیں یہاں کسی کا گزر بسر نہیں ہوتا۔ وہ بولی ٹھیک ہے اب تم مزدوری نہیں کرو گے، اب ہم کاروبار کریں گے، اتنا سارا سونا ہے ہمارے پاس، اس کو فروخت کر کے ہم کوئی کاروبار شروع کریں گے۔ ابھی یہی باتیں کر رہے تھے میں نے اس کے ہاتھ سے وہ کاغذ لے لیا جس میں وہ سونے کے ٹکڑے تھے۔ میں 5 جماعتیں پڑھا ہوا تھا، تھوڑی بہت ہی اردو پڑھنی لکھنی جانتا تھا۔ جب میں نے غور کیا تو وہ ایک سٹامپ پیپر تھا، ایک رجسٹری تھی جس میں کسی گھر کی محلہ وقوع درج تھا اور وہ رجسٹری میرے نام پر تھی، زبیر احمد ولد سراج الدین نے یہ گھر 30,000 میں خریدا ہے اور تاریخ اس رات کی درج تھی جس رات میں اس جنزادی کے گھر میں مزدوری کرنے گیا تھا۔ میری آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئی۔ میں نے اس پر کوئی احسان نہیں کیا تھا، بس میری غربت، بھوک، افلاس اور بچوں کو دیکھ کر ان لوگوں نے میرے اوپر احسان کیا تھا۔ اگلے دن میں کچہری جا کر اسٹامپ کی ویریفیکیشن کروائی، اس کی چیکنگ کروائی تو واقعی یہ اس گھر کی رجسٹری تھی جس گھر میں نے مزدوری کرنے گیا تھا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد میں نے وہ گھر ٹھیک کروایا اور اس گھر میں ہم رہنے لگے۔ اس گھر میں رہتے ہوئے مجھے ہمیشہ یہ احساس ہوتا کہ اس گھر میں میرے علاوہ کوئی اور بھی رہتا ہے، لیکن اس بات کا احساس میری بیوی یا میرے بچوں کو کبھی نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا اتنا شکر تھا کہ ہر چیز میرے پاس تھی۔ پہلے میں مزدوری کرتا تھا، پھر میں نے ٹھیکیداری کرنا شروع کر دی۔ ٹھیکیداری کے دوران جو کچھ بھی بچت ہوتی وہ تمام مزدوروں میں برابر تقسیم کرتا اور خود بھی مزدوروں کے برابر مزدوری کرتا۔ میں نے کبھی بھی اپنے آپ کو ٹھیکیدار نہیں سمجھا، اپنے آپ کو مزدور سمجھتا۔ مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا بھی کہ اب تم ٹھیکیدار ہو، مزدوری مت کیا کرو، لوگوں نے مزدوری کروایا کرو اور زیادہ سے زیادہ فائدہ کمایا کرو۔
لوگ کہا کرتے تھے، لیکن مجھے اس دن زادے کی بات یاد ہے کہ مزدوری کرنے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے، اس کو کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی کبھی بھی اس کے لیے۔ میں آج بھی مزدور ہوں اور شاید شام کو کام سے واپس آ کر ہر روز اوپر والی منزل میں تنہائی میں دیواروں کے ساتھ باتیں کرتا ہوں اور ان کو پورے دن کی بات بتاتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ وہ جن زادی اور وہ جن زادہ آج بھی میری بات سنتے ہیں اور میری باتوں سے خوش ہوتے ہیں۔ اس بات کو 14 سال گزر چکے ہیں، ابھی بھی رمضان سے ایک دن پہلے اس گھر میں راشن کی پیکنگ ہوتی ہے اور غریب، مسکین اور مزدور طبقہ لوگوں کے گھروں میں وہ راشن دیا جاتا ہے۔ راشن دینے والے کا کوئی نام نہیں ہوتا، یہ راشن کس نے دیا، لیکن میں جانتا ہوں یہ راشن کون دیتا ہے۔ ناظرین، اگر کہانی آپ کو اچھی لگی ہے تو اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی کہانی میں۔ اللہ